پریز دا لارڈ، جے مسیح ہر شے مسیح۔ تو دوستو، دنیا میں جب آپ رہتے ہیں اور دنیا میں بہت سے کام، بہت سی چیزیں اور زندگی کو بسر کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، پیسہ کمانا پڑتا ہے۔ اور جیسے پرانی ہسٹری میں، بائبل کی ہسٹری میں بتایا گیا ہے کہ جو آدم ہے وہ اپنا پسینہ بہا کے جو ہے اناج کو پیدا کرے گا۔ تو پرانے وقتوں میں تو یہ اناج کو پیدا کرنا اور ایک دوسرے سے جو اناج دے کے کچھ دوسری چیزیں لینا، پرانے وقتوں میں دودھ، گوشت اور اناج، بھیڑ بکریاں، اس طرح کا ایک بزنس تھا، ایک چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد کچھ سونے جواہرات ایسے کرتے، اور اس کے بعد جو بہت سے حالات بدلے کہ جدید دور میں جو دنیا آہستہ آہستہ گاڑی بنائی، بائک، سائیکل، مختلف چیزیں بناتے، جہاز بنایا۔ پہلے اس سے بحری جہاز تھے، کشتیاں تھیں، اس کے بعد جہاز، ٹیکنالوجی اور سائنس، اس کے بعد کمپیوٹر، فون آ گئے، ڈیجیٹل فون آ گئے، سمارٹ فون آ گئے۔ اس کے بعد بہت سی چیزیں بدلتے جو دنیا کے بہت سے حالات بدلے کہ بہت سی چیزیں آتے ایسی چیزیں آئی ہیں جو اب مطلب جب ہم بچے تھے تو اس ٹائم ہم نے یہ کچھ چیزوں کا سنا تھا، تو اب دیکھیں وہ سب چیزیں آتے تھے، ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ کہ جیسے بہت سی ایک ایروپلین ہے، سم تھنگ وہ سمارٹ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، جسے اب نئی ٹیکنالوجی کی جو کارز آ رہی ہیں وداؤٹ ڈرائیو، او مائی گاڈ، کمپیوٹر وہ سسٹم سے وہ اپ گریڈ کرے گا، انٹیلیجنٹ سسٹم جو ادھر کا نیا ایک بنا ہے۔ تو بہت سی چیزیں وہ بہت سی کنٹری میں ابھی شروع اگلے سال میں ہو جائیں گی، جو ٹیکسیاں چلیں گی، ان میں سے کافی کنٹری ہیں جن میں آپ آ جا بھی رہے ہیں، ان میں بھی چلیں گی۔ تو بہت سا وقت چینج ہو رہا ہے، تو وقت جو ہے وہ کہیں بھی کھڑا نہیں ہوتا، وہ ایسے 12 پہ ہے، اس کے بعد ادھر آئے گا تو 9 پہ ہے، ادھر جائے گا تو 3 پہ ہے۔ جو وقت ہے، جو وقت کی جو آرمی والے اور جو پرانی ہسٹری میں تو سائنسدان وغیرہ نہیں تھے، اب جو ہے وہ بتاتے ہیں جی یہ ہے 12 ہے، یہ آ گیا 9 آ گیا، یہ ادھر آ گیا، یہ 3 آ گیا، مطلب یہ پوری گھڑی کا چارٹ وہ اس طرح بتاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ وقت جو ہے وہ چلتے کدھر جاتا ہے، پر آپ کو یہ پتہ ہے کہ زندگی کا وقت کیسے نکل رہا ہے؟ کیونکہ جو زندگی خدا میں جڑ کے چلتی ہے وہ کامیاب ہے۔ جو زندگی چلتے رک کے آگے دیوار آ جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو وہ آگے نہیں نکلتی۔ تو دوستو، آپ اپنی زندگی کو چلتے جو ہے نا خدا کی طرف لے کے جائیں، اس کو آگے شیطان کی بریک، پیسے کی بریک، لالچ کی بریک، مختلف چیزوں کی بریک جب آپ لگاتے ہیں، یا چاہے اس گاڑی کی بریک لگاتے ہیں، تو آپ کا سفر رک جاتا ہے۔ کیونکہ فور ایگزامپل آپ نے آدھے گھنٹے میں اپوائنٹمنٹ ہے، کہیں بھی ہے، کہیں اپوائنٹمنٹ لے لیں، ڈاکٹر کی لے لیں، کوئی کسی بھی چیز سے لے لیں، آپ نے اپوائنٹمنٹ جانی، یا آپ کا کوئی ایروپلین ہے یا ٹرین کا ہے، وہ ٹرین کا ٹائم ہے کہ اس 3 بجے وہ نکلنی ہے، تو آپ نے آدھے گھنٹے میں سفر کرنا۔ آپ اگر بریک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا وہ آدھا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس ٹائم سے پہلے نہیں آپ پہنچتے۔ اسی طرح ہی زندگی کا بھی وہ سلسلہ ہے کہ آپ اگر بریک لگاتے ہیں پیسے کو پکڑنے کے لیے، کہ پیسے کے پیچھے جو ہے میں ہو جاتا ہوں تو زندگی بعد میں بھی چلے گی، نہیں۔ اور جب آپ کی زندگی خدا کے ساتھ چل رہی ہے تو اس میں آپ بریک لگا کے پیسہ پکڑتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بہت بری چیزیں جو خدا کے ٹریک میں نہیں ہیں، جو خدا کے ٹریک میں نہیں ہیں، تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ کو چوز کرنا ہے کہ خدا ہی کے ٹریک میں، جیسے ابھی یہ دیکھیں، یہ میری کار اس صفت میں جا رہی ہے، اس میں، تو جو دوسرا ٹریک ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو میں نے اسی ٹریک میں جانا ہے۔ تو جاتے ہوئے میں اپنی کار کو اس ٹریک میں لے کے جاؤں گا جو میرے رائٹ ہینڈ پہ ابھی ٹریفک آ رہی ہے، تو کیونکہ میں تو لیفٹ ہینڈ میں جا رہا ہوں، تو وہ جو ہے اس طرف جاری ہوگی تو وہ میں نہیں کر سکتا اس میں۔ تو وہ یہ کہ جو ٹریک ہے مجھے چوز کرنا یہ، تو وہ نہیں کر سکتا۔
تو اس لیے ہمیں جو ہے ہمیں وہ چاہیے کہ جو ٹریک چوز کریں وہ اس طرح کا کریں کہ سیدھا جائیں. جو ٹریک ہم رانگ چینج کر لیتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا. تو آپ کو جو چاہیے کہ جو ٹریک اپنا وہ سیدھا چوز کریں, سیدھا. کیونکہ آپ لیفٹ ٹریک پہ چلے جاتے ہیں, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ کا کچھ ہو جاتا ہے, آپ کو جو ہے نہیں سمجھ آتی. جو ہے آپ کو چاہیے کہ وہ ٹریک جو اپنا چوز کریں. تو اس لیے آپ کو جو ٹریک ہے وہ زندگی کا سیدھا والا چوز کریں. جو سیدھا ٹریک چوز کرتے ہیں آپ تو آپ کامیابی پاتے ہیں. اگر آپ رک جاتے ہیں, جو ٹریک نہیں چوز کرتے, تو آپ کے لیے مسائل ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم سیدھے ٹریک پہ جا رہے ہیں وہ سیدھا ٹریک چھوڑ کے آپ جو ایک دوسری دائنی طرف سے آ رہی ہے اس میں کریں گے تو آپ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے دوستو آپ اپنا جو ٹریک ہے زندگی کا بھی وہ خدا کے ساتھ چوز کریں. کیونکہ خدا کے ساتھ چوز کریں گے نہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا نہ کچھ ہوگا. اور جب آپ کی زندگی خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جاتی ہے تو وہ زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. اس میں کوئی مشکلات بھی آئیں تو آپ کو خدا نکالے گا. آپ خدا سے مدد مانگیں گے, خدا سے التجا کریں گے تو وہ آپ زندگی بچائیں گے اپنی. اگر آپ خدا سے بھٹک کے دوسرے ٹریک پہ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو ایسی مشکلات میں ڈالتے ہیں جو آپ کی زندگی فنا ہو سکتی ہے اور آپ بہت سی مشکلات میں پڑ سکتے ہیں. اور مشکلات میں پڑ کے, کیونکہ شیطان نے تو مشکلات میں ڈالنا ہے آپ کو, جب آپ مشکلاتوں میں ڈلیں گے اور جب برائی میں ہو جائیں گے, پرابلمز میں ہو جائیں گے, شیطان کا تو کام ہی آپ کو ہلاک کرنا. تو آپ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں. اور جب شیطان کی پشتگیری میں آپ ہلاک ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آگ گندک کی آگ جو آپ کو جلائے گی پر ایک دم نہیں, جس میں آپ جلتے نہیں گے. اور آپ اگر صحیح ٹریک پہ رہتے ہیں, جو ٹریک خدا کا ہے, تو آپ ہمیشہ کی زندگی بھی پائیں گے اور جنت فردوس میں ہوں گے. تو جنت فردوس وہ چیز ہے جس کو ملے گی وہ وہی جانتا ہے. اور جو شیطان کا لے گا وہ شیطان ہی میں ہلاک ہوگا, شیطان بھی اسی گندک کی آگ میں ہلاک ہوگا. تو چلیں, جے یسودی ہر شے یسودی.